الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جس ماحول میں آج ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً ہم میں سے ہر شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے بہتر ہوں۔ گھروں کے اندر اختلافات، لڑائی جھگڑے، فسادات اس قدر عام ہیں کہ ایک سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آج کے ہمارے اس دینی پروگرام کا بنیادی عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو خوشحال زندگی کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم بھی اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون آ سکے۔ جتنی دیر بیٹھیں توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی پھر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دنیا کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، یہ ہمیں اپنے گھریلو معاملات کو کنٹرول کرنے، اپنے گھریلو حالات کو بہتر کرنے کی بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اور گھریلو زندگی ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کی اس اعتبار سے کئی حیثیتیں ہیں۔ آپ کی ایک حیثیت اپنے گھر کے اندر گھر کے سربراہ کی تھی۔ آپ کے جو اہل خانہ تھے وہ آپ کے ماتحت تھے، آپ ان کے گھر کے سربراہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی سربراہی مرد کی سپرد کی ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی بنسبت مرد جو ہیں یہ نگران ہیں، نگہبان ہیں اور یہ نظام کو بہتر چلانا جانتے ہیں۔ آپ گھر کے سربراہ تھے، بحیثیت سربراہ آپ نے کیا ذمہ داریاں نبھائیں، یہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی بات چند پہلوؤں پر کروں گا۔ بحیثیت سربراہ جو آپ کی ذمہ داری تھی، ایک تو ان کے خرچے کو، گھر والوں کے اخراجات کو پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات کے اندر اپنے گھر والوں کے خرچے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے کہ اپنے ازواج کو، اپنے گھر والیوں کو 1 سال کا ایڈوانس خرچہ دے دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کتنا ہی ذمہ دار بندہ کیوں نہ ہو،
وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو ہفتے کا یا مہینے کا خرچہ دے دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت گھر کے سربراہ اس قدر ذمہ داری ادا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والیوں کو سال کا خرچہ ایڈوانس دے دیتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھریلو زندگی میں یہ پہلو اتنا نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں جہاں نماز روزہ ضروری ہے وہاں گھر کے اخراجات بھی پورے ہونے ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں بس اوقات بندہ نمازی ہوتا ہے، روزے کا بڑا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال نہیں کر رہا ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ جہاں اپنے گھر والوں کا نماز روزہ درست کروایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا جو گھر کا خرچے کے معاملات ہیں اس کو بھی حل فرمایا اور ایک مثال قائم کر دی۔ آج بڑے سے بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، میں نے آج تک کسی کے بارے میں نہیں سنا جس نے اپنے گھر والوں کو 1 سال کا خرچہ ایڈوانس دے دیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کے گھر والے بھی ایسے سخی تھے کہ 1 سال کا خرچہ ایڈوانس مل گیا، فضولیات میں خرچ کرنے کے عادی نہیں تھے۔ ان کی بھی عادت تھی کہ اگر کوئی مال آتا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات اور آپ کے گھر والی باقی جتنی بھی خواتین تھی، آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کے نواسے ہیں، سب کا یہی طرز تھا۔ باوجود اس کے کہ پیسہ ہوتا تھا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بہت تھا۔ خرچہ ایڈوانس مل جاتا، اس کو سنبھال کے گن کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو غریبوں پر خرچ کر کے خود فاقے کاٹا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر میاں اور بیوی کی جو بڑی لڑائی ہے نا، دیکھا جائے تو خرچے کی، ہمارے پنجابی میں سیاح لوگ کہتے ہیں نا بھوک دی لڑائی ہے گھر۔ حالانکہ بھوک وہاں بھی تھی، فاقے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آئے، لیکن وہ فاقے اس وجہ سے نہیں تھے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو خرچہ نہیں دیتے تھے، خرچہ اب سال کا ایڈوانس دیتے تھے۔ گھر والیاں ایسی سخی تھیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی اور خود فاقے کاٹتی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر لڑائی کیسی ہوگی خرچے پر، جہاں سال کا خرچہ ایڈوانس مل جائے اور گھر والی بھی ایسی جذبے والی ہو کہ وہ بھی جو مال آتا ہے غریبوں کو دے رہی ہے، اپنے پاس رکھتی کچھ نہیں، مال کی ہرسی نہیں ہے، تو وہاں پر لڑائی کس چیز کی ہوگی؟ ہمارے لیے بہترین تعلیم ہے آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ ہم اپنے گھر والوں کے خرچوں کا خیال کریں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے، گھر والیوں کو چاہیے کہ وہ ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں اور جو ہو اس پر گزارا کرنا بھی سیکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بڑے ہیں، گھر کے سربراہ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے کہ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اپنے متحدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو گھر کا سربراہ ہے اپنے متحدوں کے متعلق پوچھا جائے گا، ہاں بھائی اپنی ذمہ داری کو، سربراہی کو تم نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کس طرح گھر کی سربراہی فرماتے ہیں؟ ہمارے ہاں شادی بیاہ کا موقع ہی لے لیں، شادی بیاہ کے موقع پر کس قدر بے پردگی اور کس قدر جو ہے وہ بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے شادیوں پر، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سربراہ ہیں، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، ان کو بے پردگی سے روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر کے سربراہ کی۔ اگر گھر کا سربراہ اس سطح پر پہنچ گیا ہے
گھر میں اس کی کچھ سنتا نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، اس کو چاہیے کہ ان وجوہات پہ غور کر کے اپنی کمزوری کو دور کرے۔ اللہ پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کل ازواجک و بناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں اپنے پردے کا خیال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور بیٹیوں میں کوئی بے پردہ تھی؟ آج ہماری بیویاں اور ہماری بیٹیاں بے پردہ کیوں ہیں؟ آپ گھر کے سربراہ تھے اور اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے، اپنی گھر کی خواتین سے پردہ کروایا ہے۔ آج ہم اگر اپنے گھر والیوں سے پردہ نہیں کروا سکتے، ہماری کچھ اپنی عملی کمزوریاں ضرور ہوں گی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت گھر کا سربراہ خود تو نماز پڑھنی کی تھی، اپنی گھر والیوں کے بھی نماز روزے کا خیال رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سنن اور نوافل، سنتے اور نوافل عموماً گھر کے اندر جا کے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا کہ گھر کے اندر نماز روزے کا ماحول بنے، گھر کے افراد نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر خود نمازی بن جائیں۔ آج ہمارے یہاں اس سلسلہ ہے، بسا اوقات بندہ خود نماز پڑھتا ہے اور گھر والوں میں نماز پڑھنے والی افراد نہیں ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بہن نماز نہیں پڑھتی، خود یہ فرض بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھتا ہے، حاجت کے نفل بھی پڑھتا ہے، بیوی فرض نماز تک نہیں پڑھتی۔ کیا اس بندے سے قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کی وجوہات میں بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر والے بھی دیکھ کر نماز پڑھنے لگیں۔ ایک دن ایسا ہوا، حدیث باغ میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اٹھے اور نماز شروع کر دی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مشاہدہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا کہ رات کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ لمبی نماز کی وجہ سے، لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بخشے بخشائی ذات نہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ تو آپ کو اتنی لمبی نمازوں کی ضرورت نہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی عظمتیں دی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی شان اور فضیلت دی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کی بخشش ہوگی، تو کیا میں اس پہ شکر ادا نہ کروں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، ان کو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں آج کتنی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی نماز کون نقل کرتا ہے؟ آپ کی لمبی نمازیں نقل کرنے والی بیوی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو بہت لمبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو بہت لمبا، سجدہ فرماتے تو بہت لمبا۔ بسا اوقات یوں فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا
کہ مجھے ڈر لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وفات تو نہیں ہوگی، سجدے کے اندر فوت تو نہیں ہوگے جو اٹھ نہیں رہے۔ میں آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا کے جو ہے نا وہ جس طرح اپنا پنجابی سے ناڑا کہنے آنتڑیاں اور یہ وین، میں اس کی حرکت محسوس کرتی تو مجھے حوصلہ ہوتا بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اتنا لمبا سجدہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اگر گھر والوں آج لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی کوشش کر لی، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میں نے بڑی کوشش کر لی میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، میں نے بڑی کوشش کر لی میری امی نماز نہیں پڑھتی، میں نے بڑی کوشش کر لی میری بہن نماز نہیں پڑھتی۔ میرے بھائیو، محض کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ اپنے گھر کے اندر جب آپ مصلی بچھا کے لمبی یوں نمازیں پڑھیں گے، آپ کی خواتین گھر کی نمازی نہ بنے تو مجھے جا کے پکڑ لے۔ لیکن ایسے سربراہ، گھر کے سربراہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اس چیز کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ گھر کے سربراہ کی دو ذمہ داری ہیں، ایک یہ کہ اپنی نماز پڑھے، نمبر دو اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوائے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور ان سے اس پہ پابندی کروائیے۔ گھر کا وہ سربراہ جو اپنی نماز کا خیال کرتا ہے، نوافل 4 اوابین پڑھتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتا، کل قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا کہ خود غرض تھا، اپنا ہی فائدہ سوچتا رہا، اپنی بیوی اور ماں کا فائدہ نہ سوچا، اپنی گھر والی کا فائدہ نہ سوچا، اپنی بیٹی کا اپنی بہنوں کا فائدہ کوئی نہ سوچا، اپنے لیے جنت بنانے کے چکر میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ خود اپنی نماز روزے کا بھی خیال کرے، گھر والوں سے بھی نماز پڑھوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، گھر کے اندر نمازیں پڑھتے۔ رمضان آتا ہے، جیسا رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کی حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ پہلے سے کہیں زیادہ مشقت فرماتے۔ اس سے بڑھ کر کیا مشقت ہوگی کہ اتنا لمبا نماز میں، قیام نماز اتنی لمبی ہے کہ پاؤں برگ سوج رہے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ کی ترتیب ہے۔ رمضان کے اندر کتنی لمبی نماز ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے، ہاں جی، نماز پڑھنے میں اتنی محنت کرتے، فرمایا کہ پہلے سے کہیں بڑھ کر، اور اس کی خود آپ نے کیفیت بیان فرمائی کہ جب رمضان آتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک بستر پہ لگاتے، اور پھر خود نہیں، صرف حدیث پاک میں آتا ہے گھر والیوں کو جگاتے، اٹھو اللہ کی عبادت کرو، اٹھو اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں لگو، نماز میں لگو۔ آپ خود بھی نماز پڑھتے، گھر والوں سے بھی پڑھواتے۔ یہ ہے گھر کے سربراہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھریلو زندگی کے خوشحال ہونے کا راز کہ اپنی آخرت کی بھی فکر ہے، اپنی نیکیاں بھی بڑھا رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں کہ تم بھی نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم سب گھر کے سربراہ ہیں اور ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان کو دین بتائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو مبارک زندگی آج ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے تو پھر گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو مبارک زندگی کا ایک پہلو ہے بحیثیت خامند۔ آپ خامند تھے، آپ کی بیویاں تھیں، ایک نہیں 11 تک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی تھی نکاحوں کی، آپ نے کی اور مثالی زندگی دوسروں کے سامنے پیش کی ہے۔ آج خامند بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامند سے ناراض ہے، اور یہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بلکہ ہمارے محلوں کے اندر ہفتہ بیس پہ کم از کم، اگر مہینہ نہیں تو ہفتہ بیس پہ تو تقریباً ہی صورت ہو رہی ہے، ایک نہ ایک طلاق آ رہی ہے، کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وجہ جذباتیت عام ہے،
میاں اور بیوی آپس کے اندر وہ رہن سہن اختیار نہیں کرتے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، آپ کی عادت مبارکہ تھی بحیثیت خامد، جب آپ گھر میں آتے داخل ہوتے تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پوری امت کو دین پہنچانے کا بوجھ تھا، پوری امت کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری تھی۔ قرآن نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس بوجھ نے آپ کی کمر مبارک توڑ رکھی تھی، الذی انقض ظہرک، باوجود اس کے کہ پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر تھی اور کفار کی طرف سے پروپیگنڈے اور سازشیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ گھر میں آتے تو گھر کے فردوں کی طرح خوشحال آتے کہ بیوی تو انتظار میں بیٹھی ہے، ہاں جی، کہ میرا خاوند آئے گا۔ ہمارے یہاں صورتحال کیا ہوتی ہے؟ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں باہر کا سارا غصہ آتے ہی بیوی پہ نکال لیتے ہیں اور بچوں کو پیٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دبکا مارا، اس کو ڈانٹا، اس کو پٹ کی پٹائی کی، اس کو گالی دی، ہاں جی، بتاتے کہ ہم کام کاج سے آئے ہیں۔ نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے۔ جو ازواج دیکھتی، امہات المومنین دیکھتی تو خوشی سے وہ بھی جو ہے نا وہ کھل اٹھتے۔ یہ گھریلو زندگی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت فوراً غصے سے لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی گھر میں ہوتی ہیں جو خلاف مزاج ہوتی ہیں، بندہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اگر کبھی ہو اس کو برداشت کرنا، یہی ایک مرد کی مردانگی ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر بیوی کو مارنا شروع کر دینا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا۔ ہمارے یہاں تھوڑی تھوڑی بات پہ بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیتے، حضور نے کبھی نہیں کیا۔ اب دیکھیں ذرا، میں چند واقعات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گھریلو زندگی خوشحال کیسے ہوتی ہے، بحیثیت خامد آپ نے کیسے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کو ایک دعوت آئی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی حضور میں نے اچھا کھانا بنایا ہے اور آپ کی دعوت ہے۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، ذرا بچوں کو خاموش کروائیں، ہمارے یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ مرد باہر دعوتیں اڑاتے ہیں، ہوٹلوں پہ اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو نپٹاتے ہیں، دوستوں یاروں کو ہزاروں کھلا دیتے ہیں، خود جا کے اچھے اچھے ہوٹلوں پہ کھانے کھاتے ہیں، لیکن گھر والیوں کو دال روٹی پر مجبور کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دیکھیں، بندہ آیا آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگا حضور میں نے کھانا بنایا ہے، اور فرمایا پھر میں نہیں آتا۔ اچھا، وہ صحابی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، پھر آ کے فرمایا حضور میں نے کھانا پکایا، آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر میں نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر کہا حضور آپ کی دعوت ہے، فرمایا کہ عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ان کی بھی ہے۔ فرمایا پھر ہم چلو ہم دونوں آتے ہیں۔ یہ آپ کا جی خود مرد اپنے طور پہ دعوتیں اڑاتے رہیں اور بیویوں کو دال روٹی پہ مجبور کرتے رہیں، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہیں۔ آپ اپنے گھر والی کے بغیر دعوت قبول نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ یہ آپ کی خوشحال زندگی جو آپ کی تھی، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ آپ نے شادیاں کی کہ نہیں کی؟ آپ 11 بیویاں تھیں۔ اب آپ مجھے بتائیں 11 بیویاں اس کے باوجود لڑائی نہیں ہو رہی، اور ہمارے ایک ہے تو پھر بھی لڑائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سمجھتے تھے بھی عورت راضی کس طرح رہتی ہے، آپ نے خامد بن کے دکھایا ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، تھوڑا سا اختلاف، تو بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، اچھا میں پھر دوسرا کرا لینا۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہوتی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوا، اختلاف رائے، فوراً دوسری شادی کی دھمکی،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اپنے ازواج کو، اپنی گھر والوں کو دوسری شادی کی دھمکی نہیں دی، عملاً شادی کی ہے۔ اگر بندہ دوسری بیوی سے بھی نباہ کر سکتا ہے پہلی سے بھی، تو دوسری کرنی جائز ہے، وہ بندہ کرے۔ دوسری شادی دھمکی کے لیے نہیں ہوتی، ہم دھمکیاں دیتے ہیں، نباہ پہلی سے نہیں ہوتا، اور آپ نے عملاً 11 کے ساتھ نباہ کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسری شادی کرنے کی شریعت میں اجازت ہے کہ جو بندہ دونوں کے ساتھ انصاف کر سکے، یہ کوئی دھمکی والی چیز نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، پھر پانچویں کی، پھر چھٹی کی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، لیکن حالات اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کہ آج ہمارے گھر کے۔ بحیثیت خامند آپ نے نباہ کر کے دکھایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، دیکھتے کہ ازواج مطہرات میں، بیویوں میں کوئی گھر والی کسی کام میں مشغول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اب مرد نے کتنا کہ عورت کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، ظاہر بات ہے بہت کم اس کا موقع ملتا ہے، تو لیکن بیوی سے خوش ہو جاتی ہے، میرے خامد کو کم از کم میرا احساس ہے، میری تھکاوٹ کا یا میرے کام کا۔ یہ جو مغرب نے ایک رستہ دکھایا نا عورتوں کو آزادی والا، وہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر عورت کو چوک چراہے میں لا کھڑا کیا ہے۔ 5 روپے کی چیز ہے اس پر بھی عورت کی تصویر ہے تب بکتی ہے، لاکھ روپے کی چیز ہے عورت کی تصویر تب بکتی ہے۔ عورت کو آزادی کا جھانسا دے کر کے یہ گاڑی کے 2 پہیے جی برابر چلنے چاہیے، بھائی ایسا ہو رہا ایسا ہے۔ میرے بھائیوں، مغربی ممالک کے اندر آج مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مغرب کے نظام کو دیکھ لیا، آزادی کا نعرہ لگا کر ان کو جھانسا دیا گیا، عورت بیچاری پھنس گئی۔ دونوں کام کرتی ہے وہاں کی عورت، اپنی ڈیوٹی بھی کرتی ہے، اپنی نوکری میں بھی جاتی ہے، اور گھر کے بھی سارے کام اسے کرنے پڑتے ہیں۔ اب خاوند صاحب کیا ہیں؟ خاوند صاحب نے بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے اور بیوی نے بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ خاوند تو بیچارہ سویا ہوا ہے اور بیوی بیچاری اس کے جاگنے سے پہلے ناشتہ تیار کرتی ہے، اور بچوں کے جنہوں نے اسکول جانا ان بیچاروں کو تیار کرتی ہے اسکول بھیجنے کے لیے۔ جب سب کچھ ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر خاوند صاحب کو جگاتی کہ ناشتہ کر لو۔ خاوند صاحب ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ ڈیوٹی پہ خاوند بھی چلا گیا، بیوی بیچاری برتن شرتن دھو کے ناشتہ کرا کے ڈیوٹی پہ چلی گئی۔ واپس آئی بیوی، خاوند بھی واپس آیا۔ اب دونوں ڈیوٹی سے آیا، تھکے تو دونوں ہوئے ہیں، لیکن مغرب میں یہ ظلم ہوا آزادی کے نام پر بیوی پر کہ خاوند آگے سو گیا جی، تھکا ہوا ہے کام سے آیا ہے، لیکن بیوی بیچاری اب اسے دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے، وہ تھکی ہوئی نہیں ہے، اس بیچاری کو دوہرا کام کرنا پڑا۔ اب وہ کھانا پکا رہی ہے، خاوند صاحب آرام کر رہے ہیں، کھانا پکا کے پھر خاوند کہتی ہے جی دیں جی۔ سارے گھر کے کام بھی عورت سے کروائے، ڈیوٹی بھی اور نوکری بھی عورت سے کروا رہا ہے۔ عورت اس ظلم سے تنگ ہے میرے بھائیو۔ آج اس عنوان کو کبھی اس توجہ نہ دیں اور اختیار نہ کریں۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کر کہتے نا عورت کی آزادی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر عورت پر جو ظلم ہوا اس کو پیسے کمانے والی مشین سمجھ لیا گیا۔ میرے بھائیو ایسا نہیں، اللہ پاک نے مردوں کو عقل دی ہے، مردوں کو سمجھ دی ہے، اور با اختیار زیادہ گھر کے نظام میں مرد کو بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عام طور پر مرد عورت کی بنسبت زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے۔ جب مرد زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے تو وہ مشکل معاملات کو بھی بڑی حسن خوبی سے نپٹا لیتا ہے۔ عورت بیچاری عام طور پر کم حوصلہ ہوتی ہے اور جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ کرنا جانتی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ لیکن مغربی ممالک نے اس کا انجام دیکھ لیا، وہاں عورت جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، قانون ہے۔ صورتحال یہ بنی، قانون وہاں یہ بنایا گیا کہ طلاق کا اختیار مرد کو بھی ہے اور طلاق کا اختیار عورت کو بھی ہے، اور یہ بھی قانون بن گیا کہ جو عورت متعلقہ ہو جائے، طلاق خاوند نے دی ہو یا طلاق مرد نے دی ہو، ہاں جی اپنا بیوی نے دی ہو، تو عورت کو مرد کا آدھا مال ملنا ہے۔ عورتوں نے کاروبار بنا لیا کہ سال کے اندر کی شادی کرتی ہیں، نکاح کرتی ہیں، طلاق دے کے چلی جاتی ہیں اور آدھا مال بھی بٹور لیتی ہیں، کاروبار بن گیا۔ شریعت نے جس چیز کو جس درجے پہ رکھا ہے اسی کے اندر خیر ہے۔
طلاق اختیار مرد کو دیا ہے، اگر طلاق اختیار عورت کو ہوتا تو پھر آج اگر سوکھی پاؤڈر لا کے نہیں دیا تو آج ہی طلاق ہو جانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں سب کے اندر خیریں ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھو کتنی خوشحال ہے۔ ہر وقت بیوی پر غصے ہوتے رہنا یہ خاوند کی شان ہے، اس کا بڑا پن نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے، اس کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگے، عائشہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ ہم دونوں دوڑ لگائیں اور دیکھتے ہیں فلاں جگہ پر جا کر پہلے کون پہنچتا ہے۔ اب دیکھو یہ کیوں ہے؟ بیوی کے دل لگی کے لیے، بیوی خوش ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ لگا رہے، حضرت عائشہ بھی دوڑ لگا رہی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی تھوڑی تھی اور جسم بھی ہلکا پھلکا تھا۔ جب دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس جگہ تک جہاں تک آپ نے فرمایا تھا پہلے پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داد دی، واہ عائشہ تو جیت گئی ہے۔ اچھے کاموں پر بسا اوقات بیوی کو داد بھی دینی چاہیے، ہر وقت نقص نکالنا یہ خوبی نہیں ہے۔ اب دیکھو بیوی کے ساتھ دوڑ کیوں لگائی ہے؟ بیوی خوش ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن میں سمجھ رہی تھی کہ میں تو واقعی جو ہے نا حضور سے زیادہ دوڑنے والی ہوں، اس لیے جب جیت ہوئی تو اس کا تذکرہ فرماتی رہتی ہیں، دیکھو ہم دونوں دوڑے تھے نا، دوڑ لگائی تھی، میں جیت گئی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا اچھا چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہلے پہنچ گئے، یعنی دوڑ میں جیت گئے۔ اور ہمارا تل کا بتل کا عائشہ جو اس کے بدلے میں ہے، یعنی وہ بھی غلط فہمی دور کر دی کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں تجھ سے زیادہ دوڑ نہیں سکتا، میں نے تیرا دل رکھنے کے لیے تجھے جہاد آیا تھا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی۔ گھریلو زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کرے۔ آج رشتے آتے ہیں، شادی کا موقع ہے، میں ایک بات کر دوں، رشتے آتے ہیں، رشتوں کو ٹھکرانے کا اور اپنانے کا معیار کیا ہے؟ ہمارے کیا معیار ہے؟ ہمارے ہاں منڈا سونا بڑا، ہاں جی، تو کڑی سونی بڑی ہے، یہ معیار ہے۔ یا منڈا سرمایہ دار بہت ہے، بچی سرمایہ دار بہت ہے، خوب جہیز لے کے آئے گی، یعنی یہ معیار ہے خوبصورتی اور مال۔ جہاں فیصلے مال پر ہوتے ہیں نا وہاں برکتیں نہیں ہوتی، جہاں اعمال پہ ہوتے ہیں برکتیں وہاں ہوتی ہیں۔ آپ صورت کو نہ دیکھیں، سیرت کو بھی دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آج ہمارے ملک کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک یہ کہ نکاح نہیں ہو رہے، نمبر دو نباہ نہیں ہو رہے۔ جو نکاح نہیں ہو رہے اس کی وجہ ہر بندے نے اپنے گھر کے اپنے ذہن کے اندر ایک معیار بنا رکھا ہے کہ میری بچی اور میرے بچے کا رشتہ اگر اس معیار کا میرے کا تو کروں گا۔ اگر بچی کی شادی کرنی ہے تو لڑکا اچا لما بھی ہوئے، لڑکا سونا بھی ہوئے، لڑکا اپنا کاروبار بھی ہوئے، لڑکا جڑا ہے اپنا حسب نسب والا بھی اعلیٰ ہوئے، ہاں جی، وہ کوئی ظاہری کو ٹھاٹ باٹ بھی ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بیچارے معاشرے میں کمزور ہیں وہ کہاں چلے جائیں؟ خودکشی کر لیں؟ یا معیار بنا لی کہ جو اب سے نو لانی ہے وہ سونی بھی ہوگی، وہ پڑھی لکھی بھی ہوگی، ہاں جی، وہ بڑے خاندان دی بھی ہو، جہیز خوب لے کے آوے۔ وہ کیا معاشرے میں ساری بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کہاں جائیں؟ میرے بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کیسی بیوی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، یہ معیار ہے کیسی عورت سے شادی کریں۔ فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو عورت خامن سے محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ تو جو کرنا میں بات کو سمجھانے لگا، فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو خامن سے محبت کرنے والی ہو۔ شادی کا مقصد شہوت رانی نہیں ہوتا، شادی کا مقصد اصل اپنی آنے والی زندگی کو پرسکون بنانا ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہم نے اس دنیا میں گزارنی ہے تو بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکے، اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائے۔ یہ شادی کا مقصد ہے۔ فرمایا اس عورت سے شادی کرو کہ جو عورت خاوند سے محبت کرنے والی ہو۔
آج ہمارے یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بچی سونی بڑی ہے بس. اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ بچی کا نکاح بھی ہوگا، اس کے باوجود محبتیں پتہ نہیں کہاں لڑ رہی ہیں. ہاں جی، وہ موبائل کے پیکج پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں. رات 11-12 بجے کے بعد پتہ نہیں کس سے کال ملاتی ہے. یعنی جہیز تو گھر میں زیادہ آ گیا، لیکن جہیز زیادہ گھر میں آنے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ بچی نکاح سے پہلے کسی اور کے ساتھ جو ہے نا اک مٹکا رکھتی تھی، اب نکاح کے اس میں آئی ہے، محبتیں کہیں اور بکھیر رہی ہے. فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو عورت خامد سے محبت کرنے والی. ازواج مطہرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان لٹانے والی تھی. تو میرے بھائیو اس چیز کا بہت خیال کریں. یہ کیسے پتہ لگے گا بیوی جو ہے خامد سے محبت کرنے والی؟ نکاح تو بھی ہوا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اس عورت کے خاندان کو دیکھیں، اس خاندان کے اندر بیائی ہوئی باقی ان بچیوں کو دیکھیں. اس کی بہنیں موجود ہیں، اس کی ماں موجود ہیں، اس کی خالائیں موجود ہیں، آنٹیاں موجود ہیں. خاندان کی عورتیں دیکھیں، ان کے نباہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کردار کریکٹر کیسا ہے یہ دیکھیں. اگر تو ان کی اپنے خامدوں سے محبتیں بے مثال ہیں اور زندگی بڑی بہترین گزر رہی ہے، سمجھے کہ ہمیں یہ رشتہ ملا ہے خاندان کی. جب باقی عورتوں کی یہ صورتحال ہے تو اس کی بھی صورتحال یہ ہوگی، اچھا نباہ کرنے والی ہوگی. فرمایا شادی اس بچی سے کریں، عورت سے کریں جو بچے زیادہ پیدا کرے. ہمارے ہاں آج جو رشتے کا معیار ہے نا، معیار میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ فیملی چھوٹی جی ہو گئی. یعنی وہاں رشتہ کرنا ہے جو خاندان بالکل چھوٹا سا ہو، لمبا خاندان، بڑا خاندان نہ ہو. وہ سانوں ایویں ویاہوں تے جانا پینا، جو سلامیاں دینیاں پینیاں تو فلانا کرنا پینا، یہ خام کھائی. اور میں اس عورت سے نکاح کروں جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے. اب اس چیز سے یہ کیسے پتہ چلے گا اب یہ عورت بچے سے پیدا کرے گی؟ ظاہر بات ہے بچے تو نکاح کے بعد پیدا ہوں گے نا. یہ بھی دیکھیں گے اس عورت کے خاندان کی دوسری عورتوں کو، اس کی امی کو دیکھیں گے، اس کی بہنوں کو دیکھیں گے، اس کی کزنوں کو دیکھیں گے، ہاں جی اس کی آنٹیوں کو دیکھیں گے. اگر ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو سمجھو اس خاندان کی عورت ان کی بیٹی ہے، اس کے ہاں بھی بچے زیادہ پیدا ہوں. آپ نے عورت سے نکاح کے لیے یہ تو بہترین صفتیں بتائی ہیں. فرمایا کہ خامد سے محبت کرنے والی اور بچے. یہ جو آج ہے نا بچے دو ہی اچھے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے میرے بھائیو. اس دنیا کے اندر کس نے آنا ہے؟ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کسی کے خالق نہیں ہیں. اس لیے اپنے ذہن سے نہ بنائیں یہ چیزیں کہ میرے بچے 2 ہونے چاہیے، میرے 3، جتنے اللہ دے دے بس قبول ہے. بات سمجھ میں آئی؟ باہر کیا میں عرض کر رہا تھا، خامد کی ذمہ داری کیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً نبھا کے دکھائی ہے. اور خامد بحیثیت خامد آپ نے اس طرح کی مثالی جو ہے زندگی گزاری ہے. آج 1400 سال ہو گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے. مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ محبتیں کیسے تھیں. وقت کافی ہو گیا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بڑا وسیع موضوع ہے. میں ابھی جو تھوڑی تمہید باندھی تھی تو لیکن حضرت بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی شادی پہ آئے ہیں، آپ نہ کہیں کہ یار ساری رات جلسہ ہوتا رہا، تو اس لیے کھانا بھی آپ لوگوں نے کھانا ہوگا. حاجی صاحب میزبان یہ بھی پریشان ہوں گے، سردی کے موسم میں کھانا ٹھنڈا ہی نہ ہو جائے. تو کھانا کھا لیا؟ سبحان اللہ، اچھا ماشاءاللہ. چلیں باہر کیا میں اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا. یہ گھریلو موضوع بڑا بہترین ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو اپنا لیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ اور فساد ہو. آج ہمارے گھروں کے اندر اگر بگاڑ اور اگر فساد ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.